بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی قراءۃ باللیل۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے اندر قراءت کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تہجد ہوتی تھی وہ پیچھے اس کا کچھ باب میں آ چکا ہے، لیکن اس میں قراءت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرماتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تھوڑا اونچا پڑھتے تھے، کبھی بالکل آہستہ پڑھتے تھے، کبھی درمیانی، یعنی بالکل اونچا بھی نہیں پڑھتے تھے اور بالکل آہستہ بھی نہیں، یعنی اسماع لنفسہ، خود اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے۔ تو جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرات تھے ازواج مطہرات کے، جو مسجد نبوی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے حجرات بھی ملے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت میں باہر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حجرے پہ جب گزر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن قرات بہت آہستہ کر رہے تھے، اور حضرت عمر عنہ کے اوپر جب گزرے تو وہ قرات بڑی زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو صبح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حضرات کو بلا کر پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے آگے پست اور آہستہ اور تیز ساری آوازیں برابر ہیں، تو میں اللہ کو سنا رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب کو پسند فرمایا اور کہا کہ آپ تھوڑی اپنی آواز کو ذرا تیز کر لیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھی آپ اتنی زور سے پڑھ رہے تھے، تو فرمایا میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، اور شیطان جب تلاوت اور ذکر کی آواز سنتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب کو بھی پسند فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی کم کر لیں۔ تو بھی آج کل جو گھروں میں بے برکتی ہے، تو گھروں میں شیاطین کے آنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ گندے کپڑے اور رات کو برتن جس میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے عمومی طور پہ ان کو نہیں جویا جاتا، اور جو واش روم بیت الخلاء گھروں میں بن گئے ہیں وہ بھی گندے۔ یہ تمام کی چیزیں جو ہیں یہ شیطان کو اپنی طرف بلاتی ہیں، شیطانوں کو کھینچتی ہیں، تو لہٰذا یہ صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے۔ دوسری فرمایا کہ اور جو آلات، یہ ٹی وی اور کیبل وغیرہ جو ہم نے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی شیطان کے سارے آلات ہیں، شیطان کے چرخے ہیں، اور فرمائے یہ شیطان کی موسیقی کے اسباب ہیں۔ یہ بھی جن گھروں میں ہوں گے ان گھروں میں بھی شیاطین کا زیادہ تر بسیرا ہوگا۔ پھر اپنی بے برکتی کے لوگ گلے کرتے ہیں، جی برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب یہ آلات گھروں میں ہوں گے تو برکتیں نہیں آئیں گی۔ فرمائے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و عبادت ہو، تو فرمائے اس گھر میں شیاطین چلے جاتے ہیں اور برکتیں ان گھر میں آ جاتی ہیں۔